وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے۔ اپنے دشمن بن جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیوں، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ، 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم کیوں نادان بن گئے؟
ہمیں کیا ہو گیا، یہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا، ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا، ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا، مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا، ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے، ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا، دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، رٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے یا کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ، جس محبت سے اللہ، جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے،
اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی. اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن 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 کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو. آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو. کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو. یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو. پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو. اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو. نہیں نہیں نہیں. جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی، اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا. وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان. یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ ہے یا ایھا الانسان. اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے، مجھے پکڑ رہا ہے. طارق جمیل، اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان. یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان. یا ایھا الانسان. جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے، میرے بندے. یا ایھا الانسان، میرے بندے، ما غرک بربک الکریم. میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں پالا تھا. میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے. والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے. میرا بندہ، میں تیرا رب، بے ربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا. الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا. فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر. الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں. ولسانا، زبان دی. وشفتین، ہونٹ دیے. جعل لکم السمع، کان دیے. والابصار، آنکھیں دی. والافئدہ، دل دیے. اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں. میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا. کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دی ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا. کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا. کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے. میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا. کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا.
क्या मैंने तेरे पांव तोड़ दिए? मैंने रोजाना देखा तेरे पेट में हराम लुकमे गए, क्या मैंने तेरे मैदे को चीर के रख दिया? मैंने देखा तू अकड़ के चला, क्या मैंने तुझे जमीन में धंसाया? मुझे बोल तो सही, मैंने क्या चीज रोकी तुझसे? क्या मेरा सूरज ने चमकना छोड़ा? क्या मेरे सूरज ने तेरी खेतियों को पकाना छोड़ा? क्या पानी ने बरसना छोड़ा? क्या दरियाओं ने बहना छोड़ा? क्या जमीन ने खजानों को उगलना छोड़ा? क्या रात ने आना और ढलना छोड़ा? क्या सुबह और शाम ने आना और जाना छोड़ा? क्या मौसम मैंने बदले? क्या रुत को मैंने रोका? क्या मौसमों को रोका? या फलों की मिठास को छीन लिया? या जमीन की रगों को बंद कर दिया? या गलों को निकलना बंद कर दिया? मैंने कौन सी रहमत और नेमत थी जिसका दर मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए ना खोला हो? तो तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तू क्यों धोखे में आ गया? तू क्यों मुझे छोड़ गया? मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम देकर सवाल करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूँ। यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो। कब तक अल्लाह से लड़ाई लड़नी है? कब तक उससे जंग करनी है? कब तक उसके वो हुक्मों से बागी बन के चलना है? उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसके हुक्मों में ढल जाओ, उसके हुक्मों में ढल जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। हम औलाद के गुलाम नहीं हैं, बीवी बच्चों के गुलाम नहीं हैं, हुकूमत के गुलाम नहीं हैं, मुल्क और कौम के गुलाम नहीं हैं, जमीन दुकान जायदाद के गुलाम नहीं हैं, नौकरी के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह को मनाएंगे, वो राजी हो गया, हम कामयाब, वो नाराज हो गया, हम नाकाम। हम अल्लाह को राजी करके चाहे बादशाह भी बन जाएं तो भी कामयाबी है। अल्लाह को नाराज करके हम सारी कायनात के मालिक बन जाएं तो नाकाम। अल्लाह राजी, मैं कामयाब, अल्लाह नाराज, मैं नाकाम। अल्लाह मुझसे खुश हो गया, मुझे तख्त पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे मिंबर पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। और मुझे झोंपड़े में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गाड़ी में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे रेड़ी पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे जिल्लतों में गुम कर दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गुमनाम कर दिया, मेरा काम बन गया। क्योंकि ना मैं गुमनामी से डरने वाला, न शोहरत का गुलाम, न पैसे का गुलाम, न जिंदगी का गुलाम, न सीम ज़र का गुलाम। मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह माबूद, मेरा अल्लाह मकसूद, मेरा अल्लाह मसजूद, मेरा अल्लाह मालिक, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह राज़िक, मेरा अल्लाह मोमिन, मेरा अल्लाह मुहैमिन, मेरा अल्लाह अजीज, मेरा अल्लाह जब्बार, मेरा अल्लाह मुतकब्बिर, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह बारी, मेरा अल्लाह मुसव्विर, मेरा अल्लाह गफ्फार, मेरा अल्लाह कहार, मेरा अल्लाह वहाब, मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक, मेरा अल्लाह फत्ताह, मेरा अल्लाह काबिज़, मेरा अल्लाह बासित, मेरा अल्लाह हाफिज, मेरा अल्लाह राफि, मेरा अल्लाह मुइज़्ज़, मेरा अल्लाह मुदिल, मेरा अल्लाह समीअ बसीर, मेरा अल्लाह हकम अदल, मेरा अल्लाह लतीफ व खबीर, मेरा अल्लाह हलीम व गफूर व शकूर, मेरा अल्लाह अली व कबीर, मेरा अल्लाह हसीब व जलील, मेरा अल्लाह करीम व रकीब, मेरा अल्लाह मुजीब व वासे, मेरा अल्लाह मजीद व बाहिर, मेरा अल्लाह शहीद व हक, मेरा अल्लाह वकील व कवी, मेरा अल्लाह मतीन व वली, मेरा अल्लाह हमीद व मोसी, मेरा अल्लाह मुहयी मुमीत, मेरा अल्लाह हय्युन क़य्यूम, मेरा अल्लाह वाजिद व माजिद, मेरा अल्लाह वाहिद व अहद, मेरा अल्लाह समद व क़ादिर, मेरा अव्वल मुक़द्दिम व मुअख़्ख़िर, मेरा अल्लाह अव्वल व आख़िर, मेरा अल्लाह ज़ाहिर व बातिन, मेरा अल्लाह वाली मुतआल, मेरा अल्लाह बर्रुन तव्वाब, मेरा अल्लाह मुंतक़िम, मेरा अल्लाह अफ़्वुर रऊफ़, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह नाफ़िअ व नूर, मेरा अल्लाह हादी बदीअ, मेरा अल्लाह बाकी वारिस, मेरा अल्लाह हन्नान व मन्नान, मेरा अल्लाह रशीद व सबूर। मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। वो राजी तो मैं कामयाब, वो नाराज है तो मैं हलाक हो गया। गाफिल बन के न सुनो, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं फरियाद कर रहा हूँ। मैं सवाली हूँ, मेरी झोली है आपसे तौबा का सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है।
میرے اللہ کا سوال ہے، توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو، ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا یا خنزیر ہوتا یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا، وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمہ الزہرا، زینب رقیہ ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ جویریہ خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے، فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے، لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند، لوگوں نے صبح کھایا شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا۔ محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی، میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں، اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دے گا، اس سے پردہ کرو، اس سے پردہ کرو۔ ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر، بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی۔
اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کر آئے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے، اللہ کا نبی بھی رو پڑا، طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، گھلا دیا، رلا دیا، دونوں باپ بیٹی مل کر رو رہے، اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام من ذواقا، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی، ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، یہ پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھکڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھکڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں۔ جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں، تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرے بندے میری بندی، اے عورت اے مرد، تو ایک عورت تو ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں، اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے، سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا۔ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار۔ بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، کہتا چل چل چخا تھی، میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا دفع ہو جا، تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے۔ میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ میرا لب کہ آ جا، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں۔ کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا، یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن، اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن، کوئی دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں۔ دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد، اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی۔ کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں۔ قالین کا ظاہر ہے، اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے۔ اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق۔ اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، میری، لیکن میں کیا کروں، ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر
مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ، اس علاقے کیا کا نام شیخ، جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا، دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے۔ دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے، مٹی کا بستر ہے، مٹی کا گھر ہے، اندھیر گھر ہے، کیڑوں کا گھر، اندھیر کا گھر، ظلمت کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر، بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے۔ یہاں آج بیگم بھی اسی طرح، فقیر بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح، امیرن بھی اسی طرح، غریب بھی اسی طرح، غریبن بھی اسی طرح۔ مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا، وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے، وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا، وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا۔ اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا چلتا ہے۔ رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، ان کی خادمہ نے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی۔ تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں۔ تو بھائیو بہنوں، ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی۔ بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا، تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا۔ جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی۔ تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا چھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں، ہائے میری ماں، 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے، وہیں گانا ہو رہا ہے، ہائے میرا ابا، ہائے میرا بابا، ہم لٹ گئے مٹ گئے۔ چوتھے دن وہیں ڈھول بج رہے، وہیں ناچ ہو رہے، وہیں گانے ہو رہے، وہیں کہہ کہے، وہیں کھانے۔ تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے، ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے، تمہیں اب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے، مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تمہارا بیڈ روم، میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا، وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے۔ انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذرع، تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مسری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنها من استبرق۔ ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا، وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے۔ تم اب خود سوچ لو، جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تو
तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लिया करे। जो अल्लाह की हिफाजत में आना चाहता है सुबह की इब्तिदा फजर की नमाज के साथ करे, वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो मेरा अल्लाह अपने बंदों की तारीफ कर रहा है, ततजाफा जुनूबुहुम, ये बिस्तरों से बड़ी बेवफाई करते हैं, मुझसे वफा करते हैं, मेरे आगे खड़े होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कभी शौक में पुकारा, कभी खौफ में पुकारा। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे थे और रो रहे थे, वगौसाहुम मिनन नार की सदा लगा रहे थे। जब वो मस्जिद में आए तो आपने उनसे इरशाद फरमाया, लक़द अबकैत अअयुन मलइन मिनल मलाइकति कसीर। अरे अल्लाह के बंदे, तेरी रात का रोना आज आसमान के फरिश्तों को रुला रहा था। मलइन मिनल मलाइकत, आसमान के बेशुमार फरिश्ते तेरे रोने पर रो रहे थे। आज भी फरिश्ते रोते हैं। वो किस बात पे रोते हैं? कि रात अल्लाह से मांगने की है, बैठे नंगा डांस देख रहे हैं। रात अल्लाह से मांगने की है, केबल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। फरिश्ते रो रहे हैं कि या अल्लाह, ये वही उम्मत है, ये वही उम्मत है जो हया फैलाने आई थी, ये खुद बेहयाई के ताजर बन के बैठ गए। ये वही उम्मत है जो पाक दामनी फैलाने आई थी, ये खुद फहाशी के ताजर बन के बैठ गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से पैदा फरमाया, बनाया। सारी जन्नत को फरमाया कूनी, ए जन्नत बन जा। वो बन गई। एक ईंट सोने की, एक चांदी की मुश्क का गारा, जाफरान की घास। लेकिन अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो कूनी नहीं कहा, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। उसके दरख्त बनाए, उसके घर बनाए, उसकी नहरें बनाई, उसका दूध बनाया, उसका शहद बनाया, उसकी शराब बनाई, उसका पानी बनाया, उसके परिंदे, उसके चौपाए, उसके उड़ने वाले, उसके दौड़ने वाले, उसके गुलाम बनाए, उनकी हूरें बनाई, दरवाजे बनाए, नसेरियां बनाई, बाग बनाए, फूल बनाए, फल बनाए, बागीचे बनाए, मोर बनाए, पंख बनाए, जो भी बनाए हमें कुछ पता नहीं, हम ईमान लाए। पर जो कुछ बनाया मेरे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। फिर अपने हाथों से बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उस पर मोहर लगा दी। वो किसी को अल्लाह नहीं दिखाता, न दिखाएगा, न दिखाया है। अल्लाह सिर्फ उस दिन उसको खोलेगा जिस दिन अपने नेक बंदे और बंदियों को उसमें दाखिल फरमाएगा। हाँ, अल्लाह खुद रोजाना 5 दफा उस जन्नत को खोलता है, रोजाना 5 दफा उस घर को खोलता है और कहता है, इज़दादी तीबन लिऔलियाई वज़दादी हुस्नन लिऔलियाई। ए जन्नत मेरे दोस्तों के लिए खूबसूरत हो जा, मेरे दोस्तों के लिए पाक हो जा, खुशबूदार हो जा, पाकीज़ा हो जा। क्या वो शय है जिसे मेरे रब ने बनाया? ये कहां से मिलेगी? रातों को उठने से मिलेगी, सजदे में सर झुकाने से मिलेगी, अल्लाह पर फिदा होने से मिलेगी, माँ बाप की इताअत से मिलेगी, पाक दामनी से मिलेगी, माँ बाप के पांव धोने से मिलेगी, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से वफा करें, इससे ये मिलेगी। उसके सामने सजदों में सर रखना, अजान पे मस्जिद को दौड़ना, तराजू को सही तोलना, जबान को गाली से बचाना और गीबत से बचाना, झूठ से बचाना, औरत का पर्दे में रहना, नामहरम के सामने आने से बचना। औरत को अल्लाह ने छुपी हुई चीज बनाया है। सारे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया सिवाय हजरत मरियम के। अल्लाह ने न किसी नेक औरत का नाम लिया, न किसी बुरी औरत का नाम लिया। बुरी औरत का नाम भी मर्द की निस्बत से, अच्छी औरत का नाम भी मर्द की निस्बत से। इमरातुल अजीज, ये आसिया है, नाम नहीं लिया, ये अच्छी औरत है। ये नेक, ये इमरातुल फिरऔन, ये अच्छी औरत है आसिया, इसका नाम नहीं लिया। इमरातुल अजीज, ये बुरी औरत है जुलेखा, इसका नाम नहीं लिया। इमरातुल इमरान, ये अच्छी औरत है जो मरियम की मां बनी। इमरातुल नूह, इमरातुल लूत, ये काफिर औरत है, नबी की औरत है। नाम ना नेक का लिया है ना बद का लिया है, सिर्फ हजरत मरियम का नाम कुरान में आता है। हजरत मरियम का नाम कुरान में इसलिए आता है कि लोगों ने हजरत मरियम के बेटे को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो अल्लाह ताला ने इसको वाजे करके फरमाया, नहीं 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 नहीं, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, तुम्हारा रब बीवी बच्चे से पाक है, ये मरियम का बेटा है, ये मेरा नहीं मरियम का बेटा है। बाकी किसी औरत का नाम नहीं पूरे कुरान में।
یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے. وہ عورت منہ کھولنے کی اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر 04 پڑھ چکے ہو 80031 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا, تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا, تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ. دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا لیکن اب اٹھ رہا ہے. جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی, جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی. اپنے آپ کو سنبھالو, تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو, ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا. جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے, مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں. مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی, وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے, وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم, میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں, میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ, گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو, اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ چند دن تو ہیں پابندی کے, پھر اللہ آزادیاں دے دے گا. کلو واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آیا میرا بندہ, میرا بندی, اب کھا اور پی اور مزے کر, تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے, ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے, ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود, میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے وہ اب معاف کر دیے. اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے, بس تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں. تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا, تم پیو گے میں پلاؤں گا, تم لو گے میں دوں گا, تم مانگو گے میں عطا کروں گا. تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی, تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا. تم مانگنے میں خوش, میں دینے میں خوش, تم کھانے میں خوش, وہ کھلانے میں خوش, تم پینے پہ خوش, وہ پلانے پہ خوش. کچھ خود ڈال کے پیئیں گے, یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, کچھ کو نوکر پلائیں گے, یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے, اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کیوں بھائی یہ ہیں وی آئی پی, اگر وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خود ایک مزے کی بات بتاؤں, جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے, اکثر, سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں, جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے, غریب لوگ. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار, کہیں کہ ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے, ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے. مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا, کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں. تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں, یہ تو میرے اپنے ہیں, میں ان کو اٹھا دیتا ہوں, چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں. وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو, ہمیں لکھ کر دو. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی. حضرت علی لکھا کرتے تھے, قلم دوات منگوائی. علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا, جبریل آ گئے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. بات سنو, میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی, اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا, ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا, تو پھر تو ظالم بن جائے گا, ظالم. نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں, میرے لیے جلتے رہتے ہیں.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی آتے ہو تو آؤ, نہیں آتے ہو تو نہ آؤ, اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا. پھر چونکہ بات چلی تو دل میں کچھ دل خراب تو ہوا, جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں, تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے, ان کو بٹھایا نہ جائے, اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی, تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا, وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے, وہ کچھ خفا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے. اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو, مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے, یہ مجلس کا اصول ہے. 10 عورتیں بیٹھی ہیں, ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے. 10 مرد بیٹھے ہیں, ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے, اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے. یہی دستور, یہی سنت. لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی. کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس, اب تو بیٹھا ہوا ہے, وہ آ رہے ہیں, ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں, پر نہیں, آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئے تو خود ان کو سلام کیا کر. تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام. اے میرے رب, میں تیرا کیسے شکر ادا کروں, تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں, وی آئی پی ہیں, بڑے لوگ, بڑے مرد, بڑی عورتیں جن کا بڑا مقام ہوگا. کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا. میرے بھائیو بہنوں, اپنے اللہ کو بنا لو اپنا, اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے. فرعون کی ایک باندی تھی, باندی نوکرانی کو نہیں کہتے, زر خرید عورت, زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی, پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی, چھپ کے کلمہ پڑھ لیا, پر ایمان چھپتا نہیں, جیسے پیسہ چھپتا نہیں, ایمان چھپتا نہیں. وہ پتہ چل گیا, فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں, بڑی دیگ, اس میں تیل ڈالا, وہ اس کے نیچے آگ جلائی. وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک دودھ پیتی تھی, ایک انگلی سے چلتی تھی, کوئی 3-4 سال کی ہوگی. تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا, اس کو بھی کھڑا کر لیا. پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی, اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے, تیرا گھر, تیری بیٹیاں, سب کچھ سونے سے بھر دوں گا, اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا, پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا, پھر میں تجھے جلاؤں گا. تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف اپنی زندگی ہے, ایک طرف جنت کا گھر ہے, ایک طرف مصر کا گھر ہے, ایک طرف نبی کا طریقہ ہے, ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے. تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں, اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا. تجھے جو کرنا ہے کر. زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں, سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے, اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے, اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے. وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے, اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے. لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے, جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے, چھپ جاتی ہے. انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے, تو اس کی طرف بڑے درندے, وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے, اماں اماں اماں. تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا, چونکہ اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہتی اماں 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 اماں, ایسے لپٹتی, ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں, اس کی ہائے ہائے ہے, اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں, ہونٹ بند, زبان بند. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. آہ نہ کر, آہ نہ کر, یہ راہ عشق ہے, یوں ہی طے ہوتی ہے, یوں ہی طے ہوتی ہے. قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی. بچی کو کھینچا جا رہا ہے, وہ اماں اماں کہہ رہی, اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے.
اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون، اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے۔ ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں، یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی۔ ہاں، اللہ سے نا امید نہ ہونا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ صدقہ جاریہ ہے۔